کئی لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کا جب مہینہ یہ آتا ہے ربیع الاول شریف کا، تو یہ مینڈک ٹٹر کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور مینڈکوں کی طرح یہ آوازیں بھی نکالتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آوازیں تو آتی ہیں نا، سمع خراشی بھی ہوتی ہے، کانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، دل پہ چوٹ بھی لگتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو سنا گیا جو اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ مفتی دنگڑا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کو سن کر نا کچھ ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ علم کی عین کے نیچے جو زیر ہے نا اس سے بھی واقف نہیں۔ مثلا ایک مولوی صاحب تھے جو دیوبند مسلک سے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دوں گا، وہ اس کا نام بھی ہے کہ سوکھا سا مشہور تھا، ہوا اس کا کلپ کہ ہاں مفتی طیب، مولوی طیب صاحب ہیں قاسمی۔ ایک اور بھی ہیں بھی مفتی طارق مسعود، سنتے ہوں گے آپ۔ اچھا ایک تیسرا بھی ایک دیوبندی ہے جو اپنے آپ کو بندیالوی کہتا ہے جی، اب میں اسے کہتا ہوں نبی کا عاشق کہہ رہا ہے، اب بندیوالی جو کہتا ہے اب نبی کے عاشق کا جواب سن۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں، ایک نے تو حد پار کر دی، کہتا ہے اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول ہے۔ اچھا دوسرا پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال وفات 12 ربیع الاول ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے، اگر 12 ربیع الاول وفات نہ ہو مجھے آ کر دکھاؤ تو میں اپنی گردن کٹوا دوں گا۔ میں اسے کہوں گا صبر سے سن، دھیان سے سننا میری یہ بات، گردن نہیں کٹوانا، یہ بات دلیل سننے کے بعد اپنی ناک ضرور کٹوا لینا، یہ میرا پیغام ہے تیرے لیے، کیونکہ تو نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، آقا کی ذات پہ تو اعتراض نہ کر سکا، ہمارے جشن پر اعتراض کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے عربی عبارات سے تم تھوڑا سا دور بھاگتے ہو، آج میں آپ کے سامنے ایک اردو کی کتاب رکھتا ہوں، اور اردو کی کتاب بھی وہ کہ جو تمہارا ہی حکیم الامت ہے، کسی غیر دوسرے کی میں نہیں دے رہا تحقیق، آپ کے اپنے ہی مولوی، آپ کے اپنے ہی حکیم الامت، اس کی تو تحقیق پڑھ لیتے، اس کی تو کتابوں کا مطالعہ کر لیتے۔ چلے آئے میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے سنیے گا، ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے اب سیدھا تیر اسی کی قبر پہ جا کے چلا، دیکھ کے وہ کیا لکھ کے گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یہ میرے سامنے کتاب ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، دیکھ لیجئے سارے، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اچھا یہ کتاب اردو میں ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، انہی کا حکیم الامت جس کو اپنا حکیم الامت کہتے ہیں۔ اچھا میں اسے اچھے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی، اس کی یہ کتاب ہے، ان کے مسلک کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، کیا لکھتا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر، یہ میں آپ کے سامنے کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ ہے میرے سامنے صفحہ نمبر 36۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، یہ خود واضح کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یوم، ماہ، سن، وقت، مکان، یہ ولادت کا سارا کچھ لکھتا ہے۔ یعنی ولادت شریف کا دن کون سا تھا، لکھتا ہے پیر کا دن تھا، دوشنبہ۔ مہینہ کون سا تھا، لکھتا ہے ربیع الاول۔ اچھا آگے سن بھی لکھے گا، سارا کچھ، لیکن آج جس تاریخ پر یہ اعتراض کرتے ہیں 12 ربیع الاول، یہ تاریخ یہ خود لکھ رہا ہے، یہ دیکھیں 12ویں، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ دو قول اس نے نقل کیے، پہلا قول نقل کیا 8ویں ربیع الاول اور دوسرا قول نقل کیا 12ویں ربیع الاول، اب تو مان جاؤ۔ اچھا یہاں ایک اصول بتا دوں،
ان ان پڑھوں کو کیا پتہ اصول کیا ہوتے ہیں؟ جب بھی کسی چیز کے اندر اس طرح کا اختلاف ہو جائے کہ اس کے اعداد کے بارے میں کوئی کہے کہ 8ویں ہے، کوئی کہے 12ویں ہے، اب ان میں سے امت کون سا عدد لے؟ کہتے ہیں کہ وہ عدد لو جو اوپر والا ہو، یعنی 8ویں سے اوپر کیا ہے؟ 12ویں۔ فرمایا 12ویں لے لو تاکہ اس میں 8ویں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ جشن 12 کو منائے نا، 8ویں کا 8 مہٹا کی خود بخود جشن ہو جاتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول ولادت شریف کی تاریخ میں نہیں، تمہارا مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب کے صفحہ نمبر 36 پہ لکھ رہا ہے 12ویں ربیع الاول کو ولادت شریف ہوتی ہے۔ دوسرا ان کا بڑا اعتراض ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اٹھاتے ہیں بھائی، کہتے ہیں اللہ کی قسم، نعوذ باللہ۔ اب اپنی گردن نہیں کٹوانی، اپنی ناک ضرور کٹوانی ہے۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں نشر الطیب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر موجود ہے، بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ، مہینہ، وقت کون سا تھا، یہ سارا کچھ یہ لکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 227 یہ دیکھ لیجئے، یہ صفحہ نمبر 227، یہ پیچھے سے یہاں سے شروع کرتا ہوا آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، وفات شریف سے آپ پر اور آپ کی امت پر نعمت و رحمت الہیہ کے تام اور کامل ہونے میں، یہ پورا اس نے عنوان باندھا وفات شریف کا۔ اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ لکھے گا۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، صفحہ نمبر 227 پر یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شریف کی، آقا کریم کے وصال وفات مبارک کی تاریخ پکی نہیں ہے، نہیں پتہ کون سی تاریخ پکی ہے۔ لو جی یہ دیکھیں، تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس کی تاریخ کب ہے یہ کہہ رہا ہے، کوئی تحقیق نہیں۔ جس کے پیروکار ہو وہ خود لکھ رہا ہے، کوئی تحقیق نہیں کہ کون سے دن، کس ڈیٹ کا کس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس تاریخ میں اب تک تعین نہیں ہو سکا۔ تم نے 12 کا تعین کیوں کیا؟ اچھا وہ کیا وجہ لکھتا ہے کیوں نہیں ہو سکی؟ سنیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ربیع الاول میں تو ہے، سن بھی ہے 10 ہجری، دن بھی ہے 2 شنبہ کا پیر کا، وقت بھی ہے زوال سے پہلے یا زوال کے بعد، لیکن صحابہ کو وہ تاریخ یاد نہیں رہی۔ کیوں؟ بوجہ غلبہ حیرت و وحشت کہ بعضوں کو وفات ہی کا یقین نہ ہوا، بعض ہوش میں نہ رہے، بعض احکام متعلق کے خاص آپ کے غسل، کفن، صلاۃ، دفن کے معاملات میں رہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کوئی تحقیقی وفات نہ تھی کہ کون سی تاریخ کو وفات ہوئی۔ آج کا ملا، وہ ملا جو کوے کو کھانا جائز سمجھتا ہے، وہ ملا جس کو علم کی عین کے نیچے لکھی ہوئی زیر کا بھی پتہ نہیں ہو۔ اچھا اب یہ دلیل کیا دیتا ہے؟ یہ دلیل دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول، یہ یاد رکھیں گے، قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قانون یہ بھی لکھ رہا ہے اشرف علی تھانوی صاحب، یہ بھی لکھ رہا ہے نشر الطیب کے اندر، پڑھ لیجئے، تم سارے پڑھو، پھر بعد میں آ کر تبصرے کیا کرو۔ یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ربیع الاول کے پیر کے دن ہوا، اور اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا، اور جب حج کیا تھا تو حج جو 9ویں ذی الحج تھی، حج کی 9 تاریخ جمعہ کا دن تھا، یہ تو کنفرم ہے، حدیث میں آیا ہے۔ 9 ذی الحج دن کون سا تھا؟ جمعہ کا۔ اب ذی الحج کا مہینہ گنتے ہیں، 9 ذی الحج کے بعد 10 ہفتہ 11 12 اس طرح کرتے ہیں۔ اب ذی الحج کو آپ 29 کا بناؤ یا 30 کا بناؤ، اس کے بعد محرم 29 کا مکمل بناؤ یا 30 کا بناؤ، سفر
29 کا بناؤ یا 30 کا بناؤ، ہر تینوں کو ذی الحج، محرم، سفر، تینوں کو 30 کا بناؤ یا تینوں کو 29 کا بناؤ، یا ان میں سے کسی کو 30 کسی کا 29 اس طرح کرتے ہیں، تو آپ کو 12 ربیع الاول کا دن بروز پیر بالکل نہیں ملے گا۔ مختصراً عرض یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک پیر کے دن ہے، لیکن تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ کون سی تھی؟ چاند کی تاریخ کون سی تھی؟ اس حوالے سے امت خاموش ہے، اس حوالے سے صحابہ کرام خاموش ہیں، اس حوالے سے تابعین خاموش ہیں، اس حوالے سے محدثین خاموش ہیں، اس حوالے سے مفسرین خاموش ہیں۔ آج کا ملا بغلے بجا رہا ہے، تیرا حکیم الامت بھی خاموش ہے،